بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے اپنے معاشرے کا ایک بہت بڑا پہلو لے کے آیا ہوں، اور ہم جا بجا اس پہلو کو سنتے رہتے ہیں۔ ہم کسی مذہب کے حوالے سے میں بات کروں گا، آپ کسی مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ جائیے، ادھر جب کوئی بیان ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پر جب مذہبی بیان ہوتا ہے، وہ جنرلی آپ کو پورٹرے کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بالکل بے معنی ہے، اور دراصل آخرت کی جستجو کرنی ہے، جس میں ایک چیز وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ایز اف کہ جو آپ کی ورلڈلی پرسوٹس ہیں اس کے پیچھے اتنا نہ جائیے جتنا نمازوں کے پیچھے ذکر اذکار اور محفلوں اور اس قسم کی چیزوں پر۔ اور اس سے ایک اور مائنڈ سیٹ جنم لیتا ہے جس میں آپ دنیا سے ایونچولی کٹ آف ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اللہ کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ نے اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ سمونا چاہتے ہیں اور ذکر اذکار کی ایک نئے لیول پر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن اس حوالے سے کیا بات پیش کرتا ہے۔ میں ایک بار، مجھے یاد ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، میں اچھرا سے گزر رہا تھا، کئی سال برس پہلے کی بات ہے۔ تو ادھر ہم نے، میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے میرے، ہم نے باہر ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ اچھرا میں کافی بڑی وہ مسجد ہے، تو عصر کی نماز، تو میں عصر کی نماز کے پاس میں بیٹھ گیا کیونکہ کچھ بیان ہونا تھا۔ میں نے کہا ذرا تھوڑے سن لیتے ہیں آرام سے ٹائم۔ تو انہوں نے ایک بات فرمائی اس میں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، انہوں نے ایک مثال پیش کی، جیسے آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، جو جتنی دیر کے لیے جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم آپ لگا کے ادھر یو جسٹ کم آؤٹ، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ وہاں زیادہ دیر بیٹھیں۔ یعنی ان صاحب نے، جو امام صاحب تھے اور کوئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو بالکل بے وقت ہے۔ اب وہاں پہ میں نے سب لوگوں پہ نظر ڈالی تو سادہ لو انسان بھی بیٹھے تھے، کوئی تاجر بیٹھے تھے، کوئی کچھ، میں تھا، میرے دوست ایک آدھ تھا، اور اس طرح۔ تو دیکھیں قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے میں بڑا حساس ہوں اس معاملے میں کہ اپنا قرآن کو میں اور آپ جانیں، پڑھیں، دیکھیں قرآن کہاں کھڑا ہے اور ہمارا معاشرہ ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ جمعہ ہے، بڑی مشہور سورہ بھی ہے، آبویسلی سورہ جمعہ ہے تو جمعہ کے بارے میں احکام ہے۔ اس میں میں جمعہ سے ریلیٹڈ بات نہیں کروں گا، میں اس پہ جو پیغام اللہ نے کیا دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ترجمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے، پھر جب نماز ختم ہو جائے یعنی جمعے کی، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کے طالب بنو، اور اللہ کو زیادہ یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ مسجد سے نکلیں تو آپ اپنے کاروبار میں جائیں گے نا۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یونیورسٹی جائیں گے، آپ بینکر ہیں تو بینک میں جائیں گے، انجینئر ہے تو اپنی کمپنی میں جائیں گے، آرکیٹیکٹ ہے تو اپنے دفتر میں جائیں گے۔ مطلب جو کچھ کر رہے ہیں آپ واپس اپنے کاروبار میں جمعے کی دوپہر کی نماز کے بعد آپ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ میرا فضل ہے جو آپ تلاش کریں گے، اس پہ منتشر ہو جاؤ، اس نماز کے لیے، اس فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ اپنا مال کمانے کو، دنیا کا مال کمانے کو اللہ اپنا فضل قرار دیتا۔ آپ نوٹ فرمائیے، جب ہم مسجد انٹر ہوتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی ہم اپنا کاروبار بند کر کے اللہ کی طرف پلٹے ہیں نماز کے لیے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو کھول دے اپنے رحمت کے دروازے مجھ پر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں نا۔ اچھا، جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، ہمارا منہ اب ہمارے کاروبار کی طرف ہے، تو کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا۔ تو اللہ کا، دنیا کا مال فضل ہے، وہ گندی چیز نہیں ہے، وہ بالکل، آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ایبسلیوٹلی غلط مثال ہے وہ۔ یعنی آپ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں دنیا والوں کو؟ اور ایک بڑی مسجد ہے وہ اچھرا میں،
اس کی عربی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ فی الارض، اللہ کی زمین پہ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کیجئے تاکہ آپ شیطانی کام پر نہ جائیں۔ وہ تو چلیں ایک ضمناً بات ہے، آگے میرا مین پوائنٹ ہے، اب آپ دیکھیں ہم دین کو کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ جب ہم مزار میں جاتے ہیں وہاں ایک بابا بیٹھا ہوتا ہے بالکل برے حال، اور وہ مٹی سے بھرا ہوا، he needs to take a bath actually، لیکن ہم کہتے ہیں کیا اللہ والا ہے، اور اللہ تک ہے، اور اللہ کی رسائی تک ہے، اس کی رسائی ہے۔ یہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یہ تھا، اسوہ حسنہ کہ وہ اس طرح بیٹھے رہتے تھے، یعنی ان کے صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے؟ یہ سوال ہے۔ اچھا آپ بڑے اس سے انسپائر ہوتے ہیں کہ یہ کیا بابا ہے، دنیا مافیا سے بالکل اللہ سے اس کی لا ہے، میرے لیے دعا کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یو لائک دیٹ لائف سٹائل، تو پھر ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے لائف سٹائل؟ ہم واپس جائیں گے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اپنے گھر، اور پھر ہم کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے۔ تو دیر از اے ڈائکاٹمی ہیئر، تضاد، کھلا تضاد بٹوین واٹ وی وانٹ ٹو بی، واٹ وی ایکچولی ڈو۔ دین تو ایسی بات پیش نہیں کرتا۔ I mean we cannot cut ourselves from our worldly responsibility۔ یعنی میرے اگر بیوی بچے ہیں، اب آپ دیکھیے جو بدھا صاحب تھے، مسٹر بدھا، what did he do? He was a prince۔ ہسٹری کی بکس میں he had a beautiful wife, he had a son, he left his immediate responsibility جو اللہ نے اس کے ذمہ لگائی، he left them, he went to the jungle for 7 years, he sat under a banyan tree and he kind of got some attained that nirvana or communion with God. And آپ کے بدھا کے اسٹیچوز ہیں، اسٹارونگ بدھا، کیا ہر انسان کی پھر he should be starving and be like Buddha, 7 billion people around the world, ideally speaking۔ تو پھر یہی ہوا نا کہ جو بدھا کی لائف سٹائل پر جو بدھسٹ ہے، he would want 7 billion people to shun away from the worldly responsibilities and do that۔ تو دنیا کس طرح چلے گی؟ نہیں، ہمارا اللہ، یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مرد سے پوچھا جائے گا اس کی جو ذمہ داری ہے، یعنی بحیثیت شوہر، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ان کی تربیت، ان کا آپ نے ان کے لیے ڈیڈ یو پرووائڈ فار دیم، یہ تو پوچھا جائے گا۔ وہ آپ ذمہ داری چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی، یہ مال اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے، دس از ناٹ کریکٹ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا فضل کے پیچھے دوڑیے، اس کی پھیل جائیے دنیا میں، منتشر ہو جائیے، اس کی فضل ڈھونڈیے، اس لیے قرآن ضروری ہے۔ میرا ہر کلپ اختتام اس پہ ہوتا ہے، ریڈ دی قرآن ان یور اون لینگویج۔ آر لینگویج از اردو اور انگلش، تو اس میں پڑھیے، جانیے، بالکل سمپل آیت ہے، اور یہ فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وراثت کا جب قانون اللہ پیش کرتے ہیں، وراثت، دولت، آپ کا مال بٹنا ہے نا، باپ یا ماں سے جو آیا ہے، اللہ کہتا ہے تم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، جو ہیں، اور اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری تقسیم ہے، جو میری اس تقسیم کو فالو نہیں کرے گا ہی ول بی ڈیمڈ فار ایور، ابدی جہنم کی سزا اللہ نے دی ہے۔ کیونکہ مال، محترم، مال اللہ کا فضل ہے، اس کو فضول خرچی میں بھی نہیں اڑا سکتے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔